السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یہ معدبانہ گزارش تمام علماء کرام سے ہے جو کسی بھی مکتب فکر سے ہو۔ آج کل پوری دنیا میں، خاص کر ہمارے یہاں کشمیر میں، جو سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر، چاہے انسٹاگرام یا یوٹیوب یا ٹویٹر یا فیس بک پر، آپس میں بحث و مباحثہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، برائے مہربانی اس سے اجتناب کریں۔ اگرچہ آپ حضرات اپنے مسلکی اعتبار سے دین مبین کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں، مگر سامعین و ناظرین اتنا فہم نہیں رکھتے، جس وجہ سے وہ دین سے منتشر اور علماء سے متنفر ہو رہے ہیں، جس وجہ سے مسلمانوں میں رغبت دین ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میں تمام علماء کرام، خاص کر علماء کشمیر سے پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں، جو آج کل ایک دوسرے کے بارے میں کفر کے فتوے لگاتے نظر آ رہے ہیں، وہ عالم ربانی امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف الغمہ جلد اول صفحہ 6 مطبوعہ مصر پر ایک نظر ثانی پھر سے کریں، جو تکفیر کے بارے میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ صحیح حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ فرمایا کرتے تھے: یا اللہ، جو میری امت میں جدائی ڈالے، امت کی جمعیت کو توڑے، اس پر تو دشواری ڈال اور مشقت ڈال۔ اس فقیہ عالم سے زیادہ امت میں جدائی ڈالنے والا کوئی نہیں، جو امت میں روک لگائے اور ان کے عبادات و معاملات کے باطل ہونے کا حکم لگائے اور ان پر کافر ہونے کا حکم لگائے۔ اس پر مجھے یہ بات بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ بخاری و مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہے تو کفر کا رجوع دونوں میں سے ایک کی جانب ضرور ہوتا ہے، اگر واقعی میں ایسا نہیں ہے تو کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا۔ دوسری حدیث بھی بخاری و مسلم کتاب الایمان ہی میں موجود ہے، یعنی یہ حدیث متفق علیہ ہے، جس کے راوی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے: جس شخص نے دوسرے کو کافر یا دشمن خدا کہہ کر پکارا اور واقعی میں وہ ایسا نہیں تو کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا۔ انہی روایات کو مد نظر رکھ کر مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مکتوبات میں فرمایا ہے کہ علماء فرماتے ہیں اگر مسلمان کے کلام میں 99 وجہ کفر کی ظاہر ہوں، ایک وجہ اسلام کی، جب بھی حکم کفر نہ دینا چاہیے۔ اب اگر ہم آج کل کے خطیب حضرات جو سوشل میڈیا پر آتے ہیں ان کی بات کریں تو وہ بن دیکھے ایک دوسرے کو کافر اور مشرک قرار دیتے ہیں، یہاں تک کہ اکابرین علماء کو بھی کافر اور مشرک کہنے میں دریغ نہیں کرتے۔ میں علماء کرام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ لوگوں میں جو نئے نئے عقیدے اور نئے نئے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں ان پر بات کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں بڑے بڑے مکار اور جھوٹے پیدا ہوں گے، جو تمہیں وہ باتیں سنائیں گے جو نہ کبھی تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے۔ تم ان سے بچنا اور انہیں اپنے سے بچانا، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے اور فتنے میں نہ ڈال دے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ صاحب مرقات اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹی جھوٹی باتیں کریں گے اور نئے نئے احکام جاری کریں گے، غلط عقیدے ایجاد کریں گے، اور اس قسم کے لوگوں میں بہت سے گزر چکے ہیں، جن میں ایک گلا احمد قادیانی تھا، اور جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ بتایا، ختم نبوت سے انکار کیا، خود کو نبی بتایا، اور اس کے علاوہ اس کی بہت سی خرافات مشہور ہے۔ ملت اسلامیہ کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ جو کوئی باطل جماعت عقائد فاسدہ لے کر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے ہم نوا قرآن و حدیث سے ان غلط عقائد کا اثبات کرنے لگ۔ اور اتنا ہی نہیں، آج کل بہت سارے فتنے ہیں، جیسے فتنہ گوہر شاہی ہے اور فتنہ غامدیت ہے، اور بھی بہت سارے فتنے ہیں۔ اور علماء کرام سے گزارش ہے کہ وہ ان جیسے ایمان کے لٹیروں سے امت مسلمہ کو بچانے کی کوشش کریں اور آپس میں کفر اور شرک کے فتوے دینے سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے SA مقبول کو سبسکرائب کریں۔